جو ہیں ان کا نام صدیقین ہے، من النبیین والصدیقین، یہ ترتیب قرآن کریم کی ہے، والشہداء والصالحین۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شہیدوں سے زیادہ صدیقین کا درجہ ہے اگرچہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء گردن کٹا کے بھی صدیقین کا درجہ نہیں پا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی فرماتے تھے کہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، تو نبی صدیق سے افضل ہوتا ہے اور صدیق شہداء اور صالحین سے افضل ہوتا ہے، اور خود نبوت کی جان عاشق صدیقیت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ غزوہ احد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شوق شہادت میں اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور کافروں پر جھپٹنے لگے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا خون مبارک دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ چاہ رہے تھے کہ کافروں پہ وہ خود حملہ کریں، تو جھپٹنے لگے کہ اے کافروں، آج تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، یا صدیق شہید ہوگا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا خون نبوت سر سے پیر تک بہہ رہا ہے، اور صدیق کی جان عاشق اس بات سے قاصر ہے کہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا دیکھے۔ لیکن جب وہ شوق شہادت میں جھپٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر جھپٹے، وہ جھپٹے کافروں پر، اور نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جھپٹے کہ خبردار، شم سیفک، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لو، اے ابوبکر صدیق، لا تفجعنا بنفسک، مجھے اپنی جدائی سے غمگین مت کرو۔ معلوم ہوا کہ جان نبی مشتاق تھی، حیات صدیق تھی، لہذا یاد رکھو کہ بعض بندے زندہ ہیں مگر شہیدوں سے افضل ہیں، اگر صدیقین کے درجے پر ہیں۔ یہ شرط لگا دی جس سے غلط فہمی کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں صدیق کے درجے پہ ہوں۔ اس وقت کے اولیاء اللہ اس کی تائید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں، اور یہ تصدیق بھی صرف جیسے گمان کے درجے میں ہوگی اب فی زمانہ، اب وہ یقین کے درجے میں نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درجہ خود نبی علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے ان کو روکا کہ تم مت جاؤ، میں خود تمہارا مشتاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء صدیقین کا سب سے اونچا مقام حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے، اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر صدیقیت ختم نہیں، صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صدیقین جمع ہے یا مفرد؟ جمع کا لفظ ہے نا، صدیق ایک اور صدیقین بہت سارے صدیقین۔ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر پر صدیقیت ختم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے تو فرمایا خاتم النبیین، لیکن صدیق اکبر کو خاتم الصدیقین نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر پر صدیقیت ختم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر کسی روایت میں نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے بعد کوئی صدیق نہیں ہے، لہذا قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جیسا اب کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں جو نبی کی زیارت کرے گا وہی اتنا بڑا صدیق ہو سکتا ہے، اب فی زمانہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب ان جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی صدیقیت معیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہے، اور قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر تو صحابہ میں بھی افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق۔ لیکن اولیاء صدیقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لہذا صدیقیت کے اس اعلیٰ مقام پر جانے کی تمنا ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو آنا ہے؟ جو محنت کرنی ہے ابھی کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا، پچھتاؤ گے۔ لہذا اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنے کے لیے اختر آج آپ کو تدبیر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی تقریر پر عمل کی
توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عمل دے، کیونکہ مقرر بھی اپنی تقریر پر عمل کرنے کے لیے توفیق اللہ تعالی سے مانگتا ہے، بعض دفعہ مقرر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہذا صدیق کی پہلی تعریف کیا ہے؟ الذی لا یخالف قالہ حالہ، صدیق اس ولی اللہ کو کہتے ہیں جس کا قال اور حال ایک ہو، جس کی زبان اس کے حال کے خلاف نہ جائے، جیسا قول ہو ویسا عمل ہو۔ بعض وقت حال آدمی زیادہ دکھاتا ہے، نعرہ بھی مارتا ہے، مگر حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جو سنت کا متبع نہیں ہے اس کا حال بھی مقبول نہیں ہے، جو سنت کا متبع نہیں ہے اس کا حال بھی مقبول نہیں ہے۔ دوسری صدیق کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کے باطن میں تغیر نہ ہو، اگرچہ ظاہر بھی کچھ بھی ہو، نسبت اتنی قوی ہو جائے کہ مسجد کے گوشے میں جتنا باخدا ہو اتنا ہی کلفٹن اور بندر روڈ پر بھی باخدا ہو، یعنی کہ مسجد میں تو بس گناہ نہیں کرتا اور باہر نکلتا ہے تو ہر طرف نظر مارتا ہوا جاتا ہے۔ تو جتنا قرب اس کو کعبہ شریف میں حاصل ہو اتنا ہی قرب اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم میں عام جگہوں پر بھی محسوس ہو، کیونکہ کعبہ والا اس کے ساتھ ہے، کعبے والے سے اس کے دل میں اس تعلق میں اللہ کا ایک رابطہ بندھا ہوا ہے۔ تیسری تعریف کیا ہے صدیق کی؟ الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ اعلیٰ درجے کا ولی اللہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا ہے، اور دونوں جہان فدا کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں خود کو قاصر سمجھتا ہے کہ یا اللہ آپ کا فضل ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاہ عبد الغنی صاحب پوری فرماتے تھے کہ ایک مجذوب نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی کیا قیمت ادا کروں کہ آپ مجھے مل جائیں؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے۔ تو اس مجذوب نے کہا قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یا اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمائی ہے، ابھی آپ دام اور بڑھائیے کہ ابھی تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے ہیں، اگر دونوں جہان دے کر بھی اے اللہ آپ مل جائیں تو بھی آپ کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوا، دونوں جہان دے کر بھی آپ سستے ہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کے صدیق وہ ہے جو دونوں جہان محبوب حقیقی پر فدا کر دے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ دنیا تو ہم دے دیں مگر آخرت کیسے دیں؟ میں نے کہا اس کا جواب خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، جنت کو درجہ ثانوی رکھو تو گویا تم نے آخرت بھی فدا کر دی۔ حدیث پاک ہے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور جنت بھی میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی رضا کا بھی سوال کرتا ہوں اور جنت کا بھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی درخواست میں درجہ اولیت اللہ کی رضا رکھ کر اور درجہ ثانویت میں جنت کو رکھ کر اپنے عشق نبوت کا مقام امت کو بتا دیا۔ دیکھو نبی کیسا عاشق ہے، صدیقین کی یہ تین تعریف ہو گئی۔ نبی کیسا عاشق ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی محبت کو مانگتا ہے، پھر جنت کو مانگتا ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس حدیث شریف کا مطلب ہے، یہ صرف شرح یا توضیح نہیں ہے بلکہ مطلب یہی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت سے بڑھ کر ہے، اور جہنم اللہ کی ناراضگی اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ جہنم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیونکہ پہلے فرمایا یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہنم سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا خوش ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جس ذات کا تھوڑا سا خوش ہو جانا بہت بڑی چیز ہے، اس کا تھوڑا سا ناراض ہو جانا بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔